بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سیاسی جغرافیہ شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر 35 ہے، اور اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں، سیاسی جغرافیہ کا تعارف، سیاسی اور طبی جغرافیہ میں فرق، تو یہ کچھ باتیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم چونکہ سیاسی جغرافیہ میں ممالک کی تقسیم، مصنوعی تقسیم زمین کی ہم کریں گے، تو ممالک چونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو یاد رکھنا مشکل ہے، تو کس طریقے سے ہم یاد رکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلے طریقے پر ہم تھوڑا غور کریں گے اور پہلے طریقے کو سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 35 سیاسی جغرافیہ۔ تعارف کر لیتے ہیں ہم سیاسی جغرافیہ کا، پولیٹیکل جیوگرافی۔ ناظرین، یوں تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کو ایک کرے کی شکل میں بلا کسی امتیاز کے تخلیق کیا ہے، لیکن وقت اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی اور زمین اس پر تنگ ہوتی گئی، تو اس نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کرۂ ارض کو مختلف بنیادوں پر تقسیم کر ڈالا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جغرافیہ کی ایک نئی قسم یا ایک نئی شاخ آپ کہہ لیں، سیاسی جغرافیہ، وہ وجود میں آئی۔ جغرافیہ کی اس قسم میں اس امر کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زمین کی سیاسی تقسیم کیا ہے، کون سا ملک کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے دوسرا کون سا ملک شروع ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر کون کون سے اتحاد تشکیل دیے یا تنازعات کھڑے کیے ہیں۔ گویا سیاسی جغرافیہ کے تحت زمین کی مصنوعی تقسیم ہم کرتے ہیں، یعنی آرٹیفیشل ڈسٹریبیوشن اسے کہا جاتا ہے، تو اس مصنوعی تقسیم سے بحث کی جاتی ہے۔ ناظرین، سیاسی اور طبی جغرافیہ میں فرق اگر ہم یہاں پہ بیان کریں تو وہ فرق یہ ہے کہ سیاست چونکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور مقتدر قوتیں عروج و زوال کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سیاسی جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ممالک کی حدود اور دارالحکومت اور شہروں کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ طبی جغرافیہ عموماً غیر مبدل ہے۔ صدیوں کے بعد کہیں کوئی دریا راستہ تبدیل کرے یا سمندر جزیرے سے اتر جائے یا ساحل پر چڑھ دوڑے یا زلزلہ اور طوفان سطح زمین پر تبدیلی پیدا کر دیں تو جغرافیائی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ورنہ طبی جغرافیہ میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ تو یہ ہے فرق کہ سیاسی جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، ممالک بدلتے رہتے ہیں، اور طبی جغرافیہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مختلف ممالک کے جو نام ہیں ان کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے کچھ طریقے ہیں، تو اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے طریقے کی طرف غور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، تمہید کے طور پر یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جیسے کہ پیچھے بتایا گیا ہے کہ ممالک کی تقسیم و انتشار اور اتحاد و اتفاق کا عمل یہ ہوتا رہتا ہے، اور کچھ ممالک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ چیکو سلوواکیہ 2 ملکوں میں، یوگوسلاویہ 60 ٹکڑوں میں بٹا ہے، اور کچھ بیچ کی سرحدی جو لکیریں ہیں ان کو مٹا کر وہ ایک ہو جاتے ہیں، جیسے مشرقی اور مغربی جرمنی، اور ان آپس میں جو ہے وہ اب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو ان بدلتی بدلتی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کو یاد رکھنا ویسے بہت مشکل ہے کہ کون سا ملک کہاں پر ہے، تو اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم چند ایسے طریقے یہاں پہ ہم وضع کریں گے جن کی مدد سے ہم بڑے بڑے براعظموں میں واقع یہ چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں ان کا یہ نام یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے طریقے کی طرف ہم جاتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا طریقہ ہے
کہ براعظموں کی مشہور جہاد کے اعتبار سے کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ چونکہ بڑے بڑے براعظم جو آباد ہیں وہ 6 ہیں، تو 6 بڑے براعظم ہیں، ان کی کچھ جہات ہیں، تو 4 جہات تو ویسے متعین ہیں کہ مثلا اوپر شمال ہے اور نیچے جنوب ہے اور ادھر مشرق ہے اور ادھر مغرب ہے، تو یہ 4 جہات تو ویسے مشہور ہیں۔ پھر ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ شمال اور مشرق کے درمیان میں بھی ہوتا ہے شمال مشرق، یا پھر اسی طریقے سے مشرق اور مغرب، مشرق اور جنوب کے درمیان میں بھی ہوتا ہے جنوب مشرق یا جنوب مشرق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شمال اور مغرب کی طرف بھی ایک درمیان میں جہت آ جاتی ہے شمال مغرب، اور اسی طریقے سے ادھر سے بھی آپ اس کو سے کہہ سکتے ہیں کہ جنوب مغرب، تو یہ پھر 4 جہات اور بن جاتی ہے۔ پھر ان کے اندر بھی کچھ وسطی اور جنوب مشرقی اور جنوب مغربی، اس طریقے سے کچھ اور مشرق بعید، مشرق قریب، تو اس طرح کی کچھ اور اصطلاحات بھی بن جاتی ہیں۔ تو جہاد کے اعتبار سے اگر ہم ایک براعظم کو تقسیم کریں اور اس براعظم کے جو ممالک ہیں ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ ممالک جو ہیں اس کے مشرق میں ہیں، یہ ممالک اس براعظم کے مغرب میں ہیں، یہ ممالک اس براعظم کے شمال میں ہیں، اور یہ ممالک اس براعظم کے جنوب میں، تو اس اعتبار سے اگر ہم جہاد کر کے ممالک کے کچھ گروپ بنا لیں، ممالک کے کچھ حصے کر لیں، یعنی ان کے کچھ، اور اس اعتبار سے ہم ان کی جہتوں کے اعتبار سے اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو براعظموں کی جو مشہور جہات ہیں جیسے کہ مشرق بعید، مشرق وسطی، اور اسی طریقے سے اس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ مشرق وسطی اس کو کہنا چاہیے موصوف صفت ہیں، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، تو اس طرح کی دیکھیں یہ کچھ جہات ہیں، اور ان میں پھر مشہور ممالک ہوتے ہیں۔ تو چونکہ براعظم جو ہے وہ خشکی کے بڑے حصے کو کہا جاتا ہے، اس کی وسعت کی وجہ سے اسے جو ہے مختلف جہتوں مثلا جنوبی ایشیا، مشرقی یورپ، وسطی امریکہ، اس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ہم کچھ جو آباد براعظم ہیں، مثلا 6 براعظم آباد ہیں، ان کی کچھ مشہور جہات اور ان میں واقع ممالک کی تفصیل ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں، اس سے مختلف براعظموں کا جو سیاسی جغرافیہ ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم براعظم ایشیا کو لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں، اس کی کچھ جہات متعین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر جہت کے اندر کچھ ممالک کے ناموں کو یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے سامنے سب سے پہلے براعظم ایشیا، کیونکہ سب سے بڑا براعظم ہے، تو اس کی ہم 5 مشہور جہات ہم اس کی کر لیتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ہے مشرق بعید، نمبر 2 مشرق وسطی جس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، تو یہ 5 جہات ہم نے اس کی کر دی ہیں۔ اب ہم اس 5 جہاتوں کو پہلے تو زبانی یاد کریں گے آپ، اور اس میں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور اس کے بعد پھر ممالک کو جب آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو مشرق بعید، مشرق وسطی، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا۔ تو اب ہم اسی جہات کے اعتبار سے کہ اس پورے براعظم کی جو 6 جہات ہم نے کر لیے، 5 جہات کر لیے، تو اس جہات میں کہاں کہاں پہ کون کون سے ملک کس جہت میں واقع ہیں، تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جہت ہے ناظرین مشرق بعید۔ مشرق بعید یہ براعظم ایشیا میں یعنی مشرق کی طرف، اور مشرق میں بھی انتہائی مشرق یعنی دور بالکل مشرق جہاں پہ جا کر اینڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس ایشیا کا جو براعظم ہے اس مشرق بعید میں کون کون سے ممالک ہیں، تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ جو ملک کا نام لیں گے تو ہم آپ کے فائدے کے لیے ساتھ اس ملک کا دارالحکومت، دارالخلافہ بھی ذکر کر دیں گے۔ تو دیکھیں جیسے کہ مشرق بعید کے ہم نے ممالک گنوائے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ 5 ملک ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے چین کا ذکر کیا ہے، تو اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ بیجنگ ہے، اور جاپان ہے اس کے بعد، اور اس کا دارالخلافہ ٹوکیو ہے۔ شمالی کوریا ہے مشرق بعید میں، جس کا جو دارالخلافہ ہے وہ پنگ ینگ ہے، اور جنوبی کوریا ہے جس کا جو دارالخلافہ ہے وہ سیول ہے۔ تائیوان اور اس کا دارالخلافہ تائپہ ہے۔ تو یہ آپ نے دارالخلافوں کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور ممالک کو ان جہات کے اعتبار سے یاد کرنا ہے۔ تو مشرق بعید کے ان ممالک کو ہم ذرا تھوڑا جا کر دنیا کے نقشے پر بھی دیکھتے ہیں۔
تو ناظرین یہاں پہ دنیا کے نقشے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دائیں طرف جو ہے یہ مشرق ہوتا ہے، بائیں طرف مغرب ہے، اوپر شمال، نیچے جنوب ہے۔ تو یہ جہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ پورا جو براعظم ایشیا ہے وہ اس کی جہات کیا ہیں، تو یہ پورا اوپر روس، اور اس کو اگر آپ لے لیں اور اس کے بعد یہ مکمل روس اور اس کے ساتھ اس طرف یورپ کی جو سرحدیں ہیں ان کی ہم نشاندہی یہاں پہ کرنا چاہیں گے کہ یہ اوپر سے اس طریقے سے، اور یہ یہاں پہ ایسے، اور یہ اس طریقے سے یہ سعودی عرب کے بھی ارد گرد سے یہ سارا جو ہے یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ براعظم ایشیا ہے، یہ سارا براعظم ایشیا ہے۔ تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ یہ جو آسمانی کلر کا ہے یہ ہے چائنا، یہ چین ہے، مشرق بعید، چونکہ اس طرف مشرق ہے تو یہ مشرق بعید ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر شمالی کوریا، نیچے جنوبی کوریا ہے، اور اس طرف نیچے جو ہے وہ تائیوان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چائنا ہے آسمانی کلر کا، اس کے ساتھ دیکھیں چھوٹا سا جو لکھا ہوا ہے نارتھ کوریا، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے ساؤتھ کوریا، اور اس طرف دیکھیں یہ جاپان لکھا ہوا ہے، اور اس کے دارالحکومت کی طرف اشارہ بھی کیا ہوا ہے ٹوکیو، اور یہ جو سرخ سا نقطہ ہے تو یہ دارالحکومتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ادھر سے دیکھیں بیجنگ سرخ نقطہ ہے بیجنگ، اور یہ چائنا کا دارالحکومت ہے، اور اس طریقے سے نارتھ کوریا کا بھی پینگ ینگ، اور اس طریقے سے ساؤتھ کوریا کا بھی سیول، یہ اس کی طرف سرخ نقطہ اشارہ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے نیچے آپ دیکھیں تائیوان جو ہے یہ مشرق بعید، بالکل مشرق کے آخری کناروں پر یہ ملک واقع ہے تائیوان، اور اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ دکھایا گیا ہے تائپا۔ تو یہ مشرق بعید کے 5 ممالک ہم نے گنوائے، اس جہت سے ان کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ دوسری جہت براعظم ایشیا میں وہ ہے مشرق وسطی۔ مشرق وسطی کے اندر یہ 12 ممالک ہیں: عراق دارالحکومت بغداد، کویت دارالحکومت کویت سٹی، بحرین دارالحکومت منامہ، قطر دارالحکومت دوحہ، متحدہ عرب امارات دارالحکومت ابوظہبی، عمان دارالحکومت مسقط، یمن دارالحکومت صنعاء، فلسطین دارالحکومت القدس، لبنان دارالحکومت بیروت، اردن دارالحکومت عمان، شام دارالحکومت دمشق، سعودی عرب دارالحکومت ریاض۔ تو یہ 12 ممالک مشرق وسطیٰ ان کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں جو تلفظ ہے وہ مشرق وسطی ہے۔ تو یہ 12 ممالک اس طریقے سے یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ گنوائے گئے ہیں، دائیں جانب سے یہ گھڑی وار ترتیب ہے، ان کو بھی ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ مشرق وسطی ہے، وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو یہ مشرقی ممالک میں درمیان میں آپ دیکھیں آپ کو یہ عراق نظر آ رہا ہے، اور اس کے دارالحکومت بغداد کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، یہ ہے عراق۔ اور اس کے ساتھ نیچے دیکھیں کویت آپ کو نظر آ رہا ہے، کویت لکھا ہوا ہے، اور کویت کے ساتھ ہی نیچے دیکھیں بحرین، اور اسی طریقے سے اس کے بعد قطر، اور اس کے بعد UAE، اس کا مطلب یہ ہے متحدہ عرب امارات، اور اس کے بعد آگے دیکھیں نیچے عمان ہے، زرد کلر کا عمان ہے، اور اس کے دارالحکومت اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، اور اس کے مسقط کی طرف، اور پھر نیچے دیکھیں اس طرف یمن ہے، اور یمن کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر اگر جائیں تو ادھر اوپر جو ہے یہ فلسطین ہوگا، تو یہ سوریہ جو ہے شام، اور شام کے ساتھ جو ہے نیچے اس کا دارالحکومت دمشق، اور ادھر دیکھیں اردن، جارڈن جو لکھا ہوا ہے عراق کے اس طرف جارڈن، یہ اردن ہے، یروشلم لکھا ہوا ہے اور یہ فلسطین ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لبنان ہے، اور یہ جو 12 ممالک ہیں ان کو مشرق وسطیٰ یا مشرق وسطی کے ممالک ان کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر فائدے کے لیے ایک بات ذکر کر دیتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ جو شام کا اطلاق ہوتا تھا، یہ جس خطے پر شام کا اطلاق ہوتا تھا، یہ جو سوریہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، عراق کے اوپر طرف سوریہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ جو اطلاق ہوتا تھا تو یہ شام، لبنان، اردن، فلسطین، یہ چاروں کے اوپر اطلاق شام کا ہوتا تھا، اور اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا۔
تو یہ جو تین ہیں لبنان، اردن اور فلسطین، یہ تینوں ممالک پہلے شام کے 3 صوبے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے خلیج عرب کے کنارے پر واقع یہ جو 4 چھوٹے چھوٹے امیر ممالک ہیں یہ بھی کاٹ کر الگ الگ کر دیے ہیں۔ کویت، بحرین، یہ جو اس طرف ہے نا، کویت دیکھیں یہ بحرین ہے، اور قطر ہے، اور متحدہ عرب امارات UAE، اس کو بھی کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، اور اپنے تحفظ کے لیے یا ہر وقت کسی محافظ کے محتاج رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے سعودی عرب کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اگلی جہت ہے وسطی ایشیا۔ تو وسطی ایشیا میں 9 ممالک آتے ہیں ناظرین: قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ 5 ممالک ہیں۔ اور اس کے بعد آگے قفقاز کی 4 ریاستیں ہیں: چیچنیا، جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان۔ اور یہ جو استان ہے، استان یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملک یا علاقہ، انگلش میں اسے لینڈ کہتے ہیں۔ اور یہ 5 قومیں ہوتی ہیں: قازق، کرغیز، تاجک، ازبک اور ترکمن۔ یہ ان کا گویا کہ ایک گھر ہے یا ان کا ایک علاقہ ہے، ان قوموں کے اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو قازقستان ہے اس کا جو دارالحکومت یہاں پہ استانہ لکھا ہوا ہے، تو کچھ عرصہ قبل اس کا الما آتا اس کا دارالحکومت تھا، لیکن اب جو ہے وہ استانہ اس کا دارالحکومت بنا لیا گیا ہے۔ اور کرغیزستان کا جو ہے بشکک ہے، اور تاجکستان کا دوشنبہ ہے، اور ازبکستان کا تاشقند ہے، اور ترکمانستان کا اشک آباد ہے، چیچنیا کا گروزنی، جارجیا کا دارالحکومت طبرسی، آرمینیا کا یروان اور آذربائیجان کا باکو ہے۔ چونکہ وسطی ایشیا کا بالکل درمیان ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ کو براؤن کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے قازقستان، اور اس کا استانہ، اس کا جو دارالحکومت اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بحیرہ کیسپیئن کے مشرق میں یہ سارے ممالک ہیں، یہ جو جن کے آخر میں ستان آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں ازبکستان بھی ہے، نظر آ رہا ہے، ترکمانستان جو ہے آسمانی کلر میں نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ادھر کرغیزستان ہے، بشکک اس کا دارالحکومت کی طرف سرخ نقطے کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے، تاشقند جو ہے یہ ازبکستان کے دارالخلافے کی طرف، اور نیچے دیکھیں آپ کو تاجکستان بھی ادھر افغانستان کے بالکل اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بحیرہ کیسپیئن کے مشرق کی طرف ہے۔ پھر بحیرہ کیسپیئن کے مغرب کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا آرمینیا، اور اس طریقے سے جارجیا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نیچے آذربائیجان بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چیچنیا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ بھی ان کے اوپر جو استعمار ہے اس کے خفیہ گٹھ جوڑ اور ظلم کی یہ واضح دلیل ہے کہ یہاں پہ بحیرہ کیسپیئن کے مغرب میں باقی تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن چیچنیا یہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اگلی جو چوتھی جہت ہے وہ ہے جنوبی ایشیا، یعنی ایشیا کا براعظم ایشیا کا جنوب۔ اس میں 7 ممالک ہیں: بھوٹان دارالحکومت تھیمپو، نیپال دارالحکومت کھٹمنڈو، بنگلہ دیش دارالحکومت ڈھاکہ، بھارت دارالحکومت دہلی، پاکستان اس کا اسلام آباد، سری لنکا کولمبو، اور مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے۔ تو چونکہ ایشیا کا جنوب ہے یعنی جنوبی ایشیا ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ اوپر سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو بھوٹان ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، نیپال کے ساتھ اس طرف اگر آپ چائنا کے بالکل نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھوٹان، اور تھیمپو اس کے دارالحکومت کی طرف سرخ نقطے کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس طرف ایک پٹی ہے، بالکل ایک لمبی سی پٹی ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نیپال، تو یہ ہے نیپال۔ اور نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے، اور ڈھاکہ اس کا دارالحکومت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بہت بڑا جو ہے یہ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے بعد یہ جو نیچے آنسوں کی طرح جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سری لنکا ہے، اور سری لنکا کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ مالدیپ بھی نظر آئے گا۔ تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، تو یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مالدیپ، تو یہ جزیروں کی شکل میں جو چھوٹے چھوٹے نکات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے مالدیپ۔
یہ جو ممالک ہم نے گنوائے آپ کو، بھارت، پاکستان، ان ممالک کی تنظیم کو سارک کہتے ہیں، اور اس تنظیم میں افغانستان بھی شامل ہے، جبکہ ایران جو ہے اس میں مبصر کے طور پر شامل ہے۔ تو جنوبی ایشیا کی یہ تین ممالک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، ان کو ہند کا مصداق یہ ہند ہے، ہند کا مصداق ہیں، اور غزوہ ہند کی فضیلت انہی کے باسیوں اور مددگاروں کے لیے ہے۔ تو ناظرین، براعظم میں ایشیا کی سب سے آخری جو جہت ہے وہ ہے جنوب مشرقی ایشیا، یعنی جنوب میں ہوگا لیکن تھوڑا سا مشرق کی طرف ہوگا، اور اس میں کچھ ممالک ہیں، وہ ہیں 11 ممالک ہیں: ویتنام اور دارالحکومت ہانوئی، لاؤس دارالحکومت وینتیان، تھائی لینڈ دارالحکومت بینکاک، کمبوڈیا دارالحکومت نوم پینا، برما اس کا دارالحکومت رنگون ہے، اور ملیشیا اس کا دارالحکومت کوالالمپور ہے، برونائی دارالاسلام دارالحکومت اس کا بندر سری بگوان ہے، سنگاپور اس کا سنگاپور ہی ہے، انڈونیشیا کا جکارتا ہے، مشرقی تیمور دلی ہے، فلپائن کا منیلا ہے۔ تو چلیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دنیا کے نقشے پر۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یعنی جنوب، اور جنوب میں پھر یہ جنوب مشرقی ایشیا میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ انڈونیشیا کی یہ جو سارے جزائر ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ اس کا جو دارالحکومت ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سنگاپور ہے اور برونائی دارالسلام ہے، یہ یہاں پہ اسی انڈونیشیا کے اندر ہی دو پھر الگ ممالک ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں برونائی لکھا ہوا ہے، برونائی اس کا بندر سری بگوان اس کا دارالحکومت کی طرف اشارہ ہے، اور نیچے سنگاپور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہاں پہ یہ دیکھیں ملیشیا ہے، یہ جو زرد کلر میں یہ آپ کو ملیشیا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کل جو 11 ممالک ہیں یہاں پر ہی ہیں۔ لاؤس ہے، اوپر دیکھیں یہ آپ کو لاؤس نظر آ رہا ہے، اور اس طریقے سے تھائی لینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں کمبوڈیا بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ویتنام بھی اس طریقے سے لمبائی کی شکل میں اوپر سے نیچے یہ ویتنام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کل ممالک ہیں 11 ممالک جو جنوب مشرقی ایشیا میں ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں یعنی فائدے کے لیے کچھ یہ بھی ذکر کر دیں کہ 5 مشہور تاریخی خطے اس جگہ پر واقع، یعنی اس براعظم ایشیا میں۔ ایک عرب ہے، اس میں مشرق وسطیٰ کے جو 12 ممالک ہم نے گنوائے وہ ہیں۔ دوسرے ہے جو تاریخی خطہ فارس ہے، جو ایران جسے کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہے ہند یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش۔ چوتھا ہے خراسان، یعنی جہاں سے آخری زمانے میں کالے جھنڈوں والا لشکر فلسطین جائے گا، اور خراسان کا جو مصداق ہے وہ دریائے آمو کے پار سے دریائے کابل تک کا علاقہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں موجودہ جو افغانستان ہے اٹک تک، اور ایران میں سے نشاپور یعنی ایرانی بلوچستان تک کا حصہ۔ اور 5واں جو ہے وہ بلاد ماوراء النہر، یہ تاریخی خطہ ہے یہاں کی اصطلاح میں، جو دریائے آمو کے پار وسطی ایشیا کے جو 9 ممالک ہیں، قازقستان، تاجکستان، یہ جو اوپر ہم نے ابھی بحیرہ کیسپیئن کے مشرق کی طرف گنوائے تھے، اور 5 جو ہے بحیرہ کیسپیئن کے مشرق میں ہیں، اور 4 جو ہے وہ بحیرہ کیسپیئن کے مغرب میں ہیں: چیچنیا، جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان۔ تو یہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے بلاد ماوراء النہر۔ تو یہ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ براعظم ایشیا کا تعارف کروایا ہے، اور اس میں ممالک گنوائے ہیں جہاد کے اعتبار سے۔ تو آپ اس کو مزید نقشے کو اپنے پاس نقشہ ہوگا آپ کے پاس، تو ان جہاد کے اندر ان ممالک کو یاد رکھیں، اور ان کی تقسیم کو دیکھیں، اور ان ممالک کی جہتوں کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔